السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، احتساب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سے تین چار خبریں ہیں۔ ایک توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ اور جو کیسز چل رہے ہیں، ریفرنسز چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے۔ اور ایک خبر ہے، ثناء اللہ مستی خیل کو اجازت مل گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن لڑنے کی۔ اس حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کا بھی حال حوال دوں گا۔ ایک خبر ہے کہ جی عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء کو درخواست پر 7 دن کے اندر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور عمران خان کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ اعتراض دور کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ جی آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے دیتے ہیں، اعتراضات دور کر لیں۔ ایک خبر ہے احتساب عدالت سے، ان کو پھر ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا ہے اعتراض دور کرنے کے لیے۔ احتساب عدالت اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی ہے۔ نیب کی جانب سے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی، امجد پرویز ایڈوکیٹ، عرفان بھولا اور سہیل عارف عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلاء صفائی بیرسٹر علی ظفر، سلمان صفدر، سکندر ذوالقرنین، عثمان گل اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ جی آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم عائد ہونا تھی۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی ملزمان نے حاضری یقینی بنانا تھی، لیکن بشرا بی بی آج بھی موجود نہیں تھی۔ امجد پرویز کہتے ہیں کہ جی جان بوجھ کر کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے بشرا بی بی سے فون پر بات نہیں کرنے دیتے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ آ رہی ہیں یا نہیں، لینڈ لائن سے ہی بات کروا دیا کریں۔ عمران خان کہتے ہیں سارا ڈرامہ 8 فروری کے لیے ہو رہا ہے، عدالت 8 فروری کے بعد ان کیسز کی سماعت رکھ لے۔ زرداری اور نواز شریف کے توشہ خانہ کیسز میں 13 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ ان کے لیے خاص شفقت کی جا رہی ہے، اور ہمارے روزانہ کیسز چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیسز زیادہ اور وکیل کم ہیں۔ وکیل سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز زیادہ اور وکلاء کم ہیں۔ وکلاء صفائی کی جانب سے سماعت کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی بار بار استدعا کی گئی، درخواست کی گئی۔ اچھا جی، توشہ خانہ ریفرنس میں بھی وکلاء صفائی تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین آئندہ سماعت پر وکالت نامے جمع کروائیں گے۔ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں 27 جنوری تک ریفرنس کی جو سماعت ہے 27 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، یہ خبر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک خبر اس میں اضافہ یہ ہے کہ وکلاء جو تبدیل کیے گئے ہیں وہ کیوں تبدیل کیے گئے ہیں، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے وکلاء تبدیل کر دیے اپنے۔ لطیف کھوسا اور ان کے بیٹے شہباز کھوسا کو ان مقدمات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس کی اور 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی جو سماعت ہوئی، اس میں عمران خان بھی موجود تھے، اور لطیف کھوسا اور شہباز کھوسا صاحب ہیں، ان کو ان کیسز سے الگ کر دیا گیا ہے، اور سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر کو رکھا گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر نے 27 جنوری تک وکالت نامہ جمع کرانے کی مہلت مانگی ہے، جس کو عدالت نے قبول کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی
سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ سماعت بشرا بی بی کی عدم حاضری کے باعث ملتوی کی گئی ہے۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ جی بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 30 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی جائے۔ عدالت نے پھر 30 جنوری کو بشرا بی بی کو پیش ہونے کی ہدایت کی اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم اس وجہ سے عائد نہ ہو سکی، ان کی عدم حاضری کی وجہ سے، اور لطیف کھوسہ صاحب اور جو شہباز کھوسہ ہیں ان کو جو تبدیل کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ عمران خان نے ان کو ہدایات کی ہے کہ آپ جا کر اپنی الیکشن مہم چلائیں، کیونکہ وہ دونوں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو اسی لیے ایک اور بھی کیس تھا، اس کیس سے بھی عمران خان نے شہباز کھوسہ اور لطیف کھوسہ کو، سردار لطیف کھوسہ، عدالت نے تو کہا ہے سردار نہ کہے لیکن لطیف کھوسہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک خبر اور بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کمپلینٹ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ کے معاون وکیل کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی انہوں نے درخواست کی۔ معاون وکیل نے خاور بانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے ٹرائل پر حکم امتناع ختم کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کر رکھا ہے، وہ ختم کر دیا جائے، وکیل خاور بانیکا کہتے ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ جی ایسے ریلیف لینے کے بعد کوئی عدالت میں نہیں آتا، ایسا نہ کہیں۔ عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہ کہیں، ان کی طرف سے تین وکلاء موجود ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی بھی سماعت 31 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ ایک اور خبر ہے ثناء اللہ مستی خیل کے حوالے سے کہ یہ امیدوار ہیں بکھر کے علاقے سے۔ امیدوار ثناء اللہ مستی خیل کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل تھی، اور کاغذات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی آپ کے کیوں مسترد ہوئے؟ وکیل سے پوچھا گیا۔ وکیل جو ثناء اللہ مستی خیل کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات منظور کیے، ہائی کورٹ نے مسترد کر دیے۔ ہائی کورٹ نے نوٹس بھی جاری نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا موقف سنا، یک طرفہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی ثناء اللہ مستی خیل اشتہاری ہیں، پیش کیوں نہیں ہوئے؟ وکیل نے بتایا کہ جی ثناء اللہ مستی خیل سرنڈر کر چکے ہیں اور ضمانت پر ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل پر الزام دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا ہے۔ وکیل سے عدالت نے استفسار کیا، وہ جو فریق کا وکیل ہے یعنی جو مخالف وکیل، ان سے پوچھا عدالت نے کہ کیا یہ درست ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کے بغیر فیصلہ دیا؟ اس وکیل نے بھی یعنی ثناء اللہ مستی خیل کی مخالف پارٹی کا وکیل جو ہے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا عدالت میں کہ بالکل درست ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری نہیں کیا تھا۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا۔ عدالت نے پھر الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا، تب تک کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بھی موقف سنا۔ ثناء اللہ مستی خیل این 91 بکھر سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی اور لاہور ہائی کورٹ کا جو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا، اور الیکشن ٹریبیونل کا 5 فروری کا جو فیصلہ تھا 5 جنوری کا وہ عدالت نے برقرار رکھا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔